اسماعیل صاحب ایک عالم دین تو نہیں تھے، لیکن ایک بہت ہی نیک آدمی تھے۔ تہجد گزار تھے، نمازوں کے پابند تھے، اور نمازوں میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ان کا معمول تھا۔ تکبیر اولیٰ کیا ہوتا ہے؟ جب امام نماز کو شروع کرتا ہے تو پہلے ہی تکبیر اللہ اکبر کہتا ہے، جب وہ اس تکبیر کے ساتھ نماز کو شروع کرنا، یہ تکبیر اولیٰ کہلاتا ہے۔ اور اس نماز کی قدر، اس کی افضلیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ بہت ہی نیک آدمی تھے، لیکن اینڈ وقت تک، ان کی موت تک، انہیں جس بات کا بہت زیادہ دکھ رہا یا وہ جس بات سے بہت زیادہ پریشان رہے تھے، وہ ان کی بچوں کی فکر تھی۔ یہ کیسے؟ ان کے دراصل 6 بچے تھے، جن میں سے 3 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ اب 3 بیٹیوں کی تو وہ شادیاں کر چکے تھے، لیکن بچے ابھی بیٹے کچھ چھوٹے ہوں گے بیٹیوں سے، جن میں 2 بیٹے ذرا زیادہ چھوٹے تھے اور ایک کچھ بڑا تھا۔ اب جو 2 چھوٹے بیٹے تھے، وہ اتنے آوارہ اور شرارتی ہو چکے تھے کہ ان کی وجہ سے محلے والے بھی پریشان تھے۔ اور جو ایک بڑا بیٹا تھا، وہ ایک بدنام آدمی بن چکا تھا۔ یعنی جیسے ایک بندہ بدنام ہو جاتا ہے کہ یار یہ ہے ہی برا، اور یہ اس طرح کی چیزیں۔ اب اسماعیل صاحب اپنے بچوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، اور کبھی کبھی جب وہ بے بس ہو جاتے تو وہ یہ بات بھی کہتے کہ یا اللہ پاک، مجھے نظر نہیں آتا میں نے کون سا ایسا کام کیا تھا، ایسا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے میرے بچے ایسے ہیں، یعنی میرے کون سا ایسا برا عمل تھا جس کی سزا میں میرے بچوں کی ایسی کیفیت ہو گئی ہے۔ اب بظاہر لوگوں کو بھی ان میں کوئی ایسی برائی نظر تو نہیں آتی تھی، اور ان کے زمانے کے یا ان کے جیسے جو دوسرے تھے جن کا ان کے ساتھ بچپن گزرا، وہ بھی یہ بتاتے تھے کہ یہ شروع سے ہی نیک آدمی تھے، نمازی پرہیزی تھے، گناہ کی طرف ان کا رجحان نہیں تھا، اور زنا اور اس طرح کی چیزیں، نشہ وغیرہ سب چیزوں سے دور رہتے تھے۔ اب یہ بات کافی ٹینشن کا باعث تھی کہ کس وجہ سے کتنے نیک باپ کی اولاد اتنی زیادہ خراب ہونے لگی۔ پھر ایک دن ایک بزرگ نے ان کی توجہ ایک بات پر دلائی، جس کے ذریعے انہیں یہ پتہ چلا کہ ایسا کیوں ہے۔ اور اگر آپ ان دونوں باتوں کو سنیں گے، ان دونوں وجوہات کو، تو آپ کو بھی اپنے سوالوں کا اس میں جواب مل جائے گا کہ آج کل کی اولاد جو ہے وہ اتنا تنگ کیوں کرتی ہے، اور والدین اس وجہ سے کیوں پریشان رہتے ہیں۔ اب ان بزرگ نے بتایا کہ جب اسماعیل صاحب چھوٹے تھے، اپنے بچپن میں ہوں گے، یا ایک جو درمیانی سی عمر ہوتی ہے 14-15 سال کی، اس وقت جب یہ کہیں جا رہے ہوتے تھے اور راستے میں ان کا ٹکراؤ، ان کا سامنا کسی شرارتی بچوں سے ہو جاتا تھا، تو یہ انہیں تانے دیتے تھے۔ یہ ورڈ تانے والا میں خود یوز کر رہا ہوں، کیونکہ یہ پڑھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ تانا ہی لگا مجھے۔ اور وہ انہیں ایسی ایسی سخت باتیں کہہ دیتے تھے کہ یا تم کسی بدماش باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، یعنی کسی بدماش انسان نے تمہیں جنا ہے۔ یہ کتنی بڑی ایک غلط بات محسوس ہوتی ہے۔ اور اس طرح کی باتیں کہ کیا تمہارا باپ حرام کماتا ہے اور وہ حرام کمائی تمہیں کھلاتا ہے جس کی وجہ سے تم ایسے ہو۔ اور ایک بات یہ بھی کہ جب کسی بندے کا ذکر ہوتا تھا کہ فلاں بندے نے کوئی غلط کام کر دیا یا ناقابل یقین بات کی، اور ہم کہتے ہیں فلاں بندہ تو ایسے کر ہی نہیں سکتا، تو اس طرح کے موقعوں پر بڑے کھلے عام ان کے بارے میں باتیں کر دیا کرتے تھے، سخت سخت سی کہ یار کمینے لوگوں کی اولاد بھی کمینی ہوتی ہے، ان کا والد بھی ایسا ہی ہوگا، اس کی وجہ سے اس کے بچے ایسے ہیں۔ تو یہاں پر ایک حدیث مبارک یاد آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کہ جو شخص کسی کو کسی گناہ پر آر دلائے، یعنی ایک بندہ ہے، وہ کسی اور بندے کو جو کہ گناہ گار ہے، کسی وجہ سے کوئی گناہ ہے اس کے اندر، اب یہ پہلا شخص اس دوسرے بندے کو آر دلاتا ہے، یا عام زبان میں آپ کہتے ہیں کہ تانا دیتا ہے کسی گناہ پر، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ والا شخص جس نے تانا دیا، جس نے آر دلائی، وہ اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا، یا موت اسے تب تک نہیں آئے گی جب تک اس شخص کے اندر اس شخص والا گناہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ یعنی اگر کوئی بندہ ہے، وہ چاہے نیک ہے، اور وہ کسی گناہ گار بندے کو اس کے گناہ پر تانا دیتا ہے، آر دلاتا ہے کہ تو ایسا ہے، تو نے تو یہ کیا، تو اس طرح کا ہے، تو تب تک اس نیک بندے کو موت نہیں آئے گی جب تک وہی والا گناہ اس کے اپنے اندر ہی پیدا کیوں نہ ہو گیا ہو۔ اور دوسری ایک اور بات، پیارے آقا نے فرمایا کہ کسی کی مصیبت پر خوش نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا عیب چھپائے گا اور تمہیں اس گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ اس طرح ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ واقعی اسماعیل صاحب نے بچپن میں یا کم عمر میں اس طرح کے کام کیے تھے، لوگوں کو جو تانے دیے تھے، جو اس طرح کی بری باتیں کی تھیں لوگوں کے بارے میں، اس کی وجہ سے انہیں سزا مل سکتی ہے۔ پھر سیکنڈ پوائنٹ انہوں نے ایک اور بات بتائی، کیونکہ اسماعیل صاحب جو تھے وہ بڑے سخت آدمی تھے۔ سخت آدمی سے مراد یہ کہ اگر بچے سے کوئی غلطی ہو گئی تو انہوں نے مارنا اور اسے برا بھلا کہنا، اور شیطان، ملعون وغیرہ جیسے الفاظ بھی استعمال کر لیتے تھے۔ تو ہم بزرگ نے بتایا کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ کوئی لمحہ قبولیت کا ہو،
اور اس قبولیت کے لمحے میں انہوں نے اپنے بچوں کو یہ الفاظ کہہ دیے، اور اسی لیے پھر اللہ پاک نے ان کے بچوں کو، یعنی شیطان کہہ دیا تو اللہ پاک نے ان کے بچوں کو شیطان صفت ہی بنا دیا کہ وہ شیطانیاں کرتے رہتے ہیں اور اس طرح کے ہو گئے۔ تو اس میں اب یہ بھی ہے کہ جس طرح والدین کی دعا لگتی ہے نا، کہ والدین دعا کر دیں تو وہ قبول ہوتی ہے بچوں کے حق میں، اسی طرح والدین کی بددعا بھی لگتی ہے۔ اسی لیے اب یہ دو وجوہات آپ کے سامنے ہیں کہ ایک تو کسی کو تانا نہیں دینا، اور دوسرا اپنے بچوں کو بددعا بھی نہ دیا کریں۔ آج کل یہ بات عام ہو گئی ہے، اپنے بچوں کو ایسی ایسی باتیں والدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو کسی کو بھی کہنی نہیں بنتی، جو منہ سے نکالنا ہی مناسب نہیں ہوتی، تو پھر بچے بھی اسی طرح کے بنتے ہیں۔ تو بات دراصل یہاں پر یہ تھی کہ یہ اصل میں پیغام مسلمان والدین کے لیے کہ اپنے بچوں کو برا بھلا نہ کہیں، ان کی تذلیل نہ کریں، ان کو جو ہے نا چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ اتنی اتنی لمبی باتیں نہ سنائیں، کنڈیشن کو سمجھیں۔ ایک عمر ہوتی ہے غلطیوں کی، لازمی نہیں ہے کہ ہر عمر سیم ہوتی ہے۔ آپ نے بھی اپنے بچپن میں بہت ساری غلطیاں کی، آپ کے والدین نے کئی درگزر کی، تو اسی لیے ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ نہ ہم کسی کو تانا دیں گے، اور نہ ہی ہم کسی کو یا خصوصی طور پہ اپنی اولاد کو برا بھلا کہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔